کعبہ کے معنی مقعب کیوبیکل اور قبلہ کے معنی ایمان کی سمت ڈائریکشن آف بلیف ہے۔ آج کا موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے کعبہ اور قبلے کے بارے میں۔ یہ دونوں لفظ جو ہے نا عربی کے ہیں۔ اگر آپ اس کے فرسٹ میننگ دیکھیں، کعبہ جو ہے وہ مکعب سے ہے یعنی کیوبیکل، اور دوسرا قبلہ ہے یعنی کہ کہتے ہیں اردو لینگویج آپ ہمارے قبلہ رو ہیں، یہ میرے قبلہ اور کعبہ ہیں، یعنی جو آپ کے سامنے ہیں۔ اور دوسری اس کی جو ٹیکنیکل لینگویج میں اس کے معنی ہیں وہ ہے ایمان کی سمت، دی ڈائریکشن آف بلیف۔ ہر دنیا میں جتنے لوگ ہیں، مختلف لوگ ہیں، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ بدھسٹ ہو، چاہے ایتھیسٹ ہو، چاہے ایگنوسٹک ہو، یا کسی بھی اسکول آف تھاٹ کو وہ بلانگ کرتا ہے، اس کا جو ڈائریکشن آف بلیف ہے، ایمان کی جو سمت ہے اس کی، وہ اس کا قبلہ ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ذرا سا اس میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کعبہ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ ہم آیات میں دیکھیں گے یہ کس نے بنایا اور کیسے ہے، یہ تو قرآن کی آیت میں آئے گا جب دیکھیں گے۔ جو لوگ حضرات گئے ہیں انہوں نے اگر کعبے کو ٹچ کیا یا فیل کیا اس کے ٹیکسچر کو، تو وہ انسان کی بنائی ہوئی دیوار نہیں ہے۔ کعبہ کے صفاتی نام: بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر، البیت الحرام حرمت والا گھر، الکعبہ المشرفہ کعبہ، البیت العتیق یعنی قدیم گھر۔ اللہ کے گھر کے صفاتی نام سورہ الشورى 42 کی 7 آیت ہے۔ القریٰ، کہتے ہیں مدر، ماں، اور قریٰ کہتے ہیں بستی، یعنی بستیوں کی ماں۔ پوری ورلڈ کا مکہ جو ہے وہ سینٹر آف دی ارتھ ہے اور کعبہ اس کا بالکل سینٹر ہے۔ 3 آیت ہے اس کی، البلد الامین، یعنی وہ شہر جہاں پر امن ہو۔ اس سے الحج 22 کی 29 آیت، بالبیت العتیق یعنی قدیم گھر ہے۔ یہ قدیم مطلب اینشنٹ، بہت پرانا گھر۔ الطور میں البیت والبیت المعمور، معمور جو ہے نا، معمور عمرہ سے ہے، عمرہ یعنی گھر کا عمرہ کریں آپ۔ عمرہ مطلب آپ نے ایک وہاں پر جا کے ایک عمر گزارنا۔ ارض المقدسہ، زمین کا مقدس جگہ ہے۔ الانبیاء 21:71 آیت، ارض التی بارکنا، وہ زمین جس کو ہم نے برکت دی، اور وہ برکت نظر آتی ہے مسجد حرام میں، مسجد نبی میں آپ جائیں اس علاقے میں آپ کو باقاعدہ برکت نظر آئے گی۔ قریش 106 3 آیت، رب ھذا البیت، اس گھر کی پرورش کرنے والا رب ہے۔ رب کا مطلب ہوتا ہے پرورش کرنے والا۔ الہود 11 کی 73 اور الاحزاب 33 کی 33، اہل البیت، the specific house یعنی خاص الخاص گھر۔ یہ البیت جو گھر ہے اس کے فیملی کون ہوئے؟ تمام انبیاء۔ اس کے معنی جو بھی بلیورز اور مسلمز ہیں اللہ کی نظر میں، وہ سب اس کے اہل البیت، اس گھر کے اہل ہیں۔ ہاں، بیت اللہ یعنی پہلا گھر ہے۔ کیا سب سے پہلا گھر جو لوگوں قرہ ہوا وہی ہے جو مکہ میں ہے۔ تو اللہ اسی طرح سورہ آل عمران میں اللہ نے اپنے گھر کے بارے میں بتایا، ان اول بیت، بے شک یہ پہلا گھر ہے۔ ہم اس کو عام طور پہ دوسرا قبلہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ سمجھ لیا اللہ نے اس کو جب پہلا کہہ دیا تو یہ ہمیشہ پہلا رہے گا، تا دن جب سے دنیا بنی ہو قیامت تک۔ یہ بے شک تمہارا پہلا گھر ہے، انسانیت کے لیے بنایا۔ یہ مبارک ہے اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کی جگہ ہے۔ اور یہ بکہ جو لفظ ہے اس کو عام طور پہ مروجہ یہ کہتے ہیں، بکہ مینس اس کا مکہ کا دوسرا نام تھا، لیکن اس کا روٹ لیٹر ہے بے کاف کاف، جس کا مطلب تو رونا، کرائنگ، رونا۔ تو یہ رونے کے ساتھ ہے، یہ مبارک ہے اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کی جگہ ہے۔ وہاں سے آپ کو ہدایت بھی لینی ہے، اور وہ کیا ہدایت لینی میں آگے سمجھاؤں گا جب آیتیں آئیں گی، تو میں آپ کو یہ ریلائز کراؤں گا کہ ہم وہاں سے ہدایت نہیں لیتے۔ اب دیکھیں یہاں عربی میں آیا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام۔ جعلہ کے معنی ہوتے بنانا، جعل اللہ نے بنایا کعبہ بیت الحرام۔ ہمارے معاشرے میں کون بنا رہا ہے کعبے کو؟ فزیکل دیوار نہیں ہے، وہ نیچے سے پہاڑ ہے ایسے نکلا، اس کی گرائنڈنگ کی ہوئی ہے پہاڑ کی، تو جس طرح زمین سے ایک کب سا نکلا ہوا ہوتا ہے وہی کعبہ ہے، تو اللہ نے بنایا۔ تو یہاں ہمیں پروف مل رہا آیات سے۔ سورہ مائدہ یاد رکھے، 5 ہی سورت ہے، اس کی 97 آیت میں کہتا ہے جعل اللہ کعبۃ البیت الحرام، اللہ نے بنایا کعبہ کو بیت الحرام، کعبے کو بنایا محترم گھر۔ دوسری چیز اس نے بتائی محترم مہینہ، یعنی کعبے سے ریلیٹڈ محترم مہینہ ہے۔ آپ ریفرنس لکھیں سورہ توبہ 9 اس کی 36 آیت، پھر البقرہ 2 اس کی 197 آیت،
پھر بقرہ 2 194 آیت اور البقرہ 2 185 آیت. یہ 4 آیتیں سورت نمبر میں نے اس لیے لکھا ہے, میں اب آپ کو سمجھاؤں گا کہ ان آیتوں میں اپنی زبان میں سمجھا رہا ہوں, گھر پہ جا کے آپ چیک کر لیے گا. یہ بقرہ 2 کی 185, شہر رمضان الذی انزل فی القرآن, رمضان وہ مہینے اس میں قرآن نازل ہوا. تو یہ کون سا مہینہ ہے؟ محترم مہینہ. دوسری آیت میں نے لکھا جو الحج اشہر معلومات, حج کے مہینے معلوم ہے آپ کو. اور سورۃ توبہ کے 36 میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے 4 مہینے محترم بنائے. پھر ایک جگہ لکھا الشہر الحرام بالشہر الحرام, محترم مہینہ جو ہے وہ محترم مہینے کے ساتھ ساتھ ہے. تو رمضان پہلا ہوا, اس کے بعد کون سا ہوا؟ شوال. اس کے بعد کیا ہوا؟ اور پھر کیا ہوا؟ یہ 4 مہینے ساتھ ساتھ ہو گئے. اب یہ کس طرح قبلہ بنے گا, اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے قبلہ بنایا, وہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں. تھوڑا سا آپ کو ٹائم ٹریول کرنا پڑے گا. قرآن تو ایک ایسی کمپلیٹ کتاب ہے, ہر پیغمبر کا ہر زمانے کا ذکر ہے اس میں, آدم علیہ السلام سے لے کے اور جنت دوزخ کا بھی ذکر ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے لوگوں کے لیے کس طرح حجت دی کہ وہ قبلوں کیسے تلاش کرتے, کس طرح ایمان کی صرف انسان مختلف قبلوں سے ہوتا ہوا آتا ہے اللہ کے گھر کے قبلے پر, کیسے آتا ہے وہ دیکھے. اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں کی اور زمین کی ملوکیت, بادشاہت دکھائی. ہمارے معاشرے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اسمان پہ گئے تھے, دوسرے اسمان پہ گئے تھے نا, قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا اس کا ذکر, جو جس طرح کہتے ہیں پہلے اسمان, دوسرے اسمان, تیسرے, چوتھے, پانچویں, ساتویں. لیکن اللہ ابراہیم علیہ السلام کو آسمان کی ملوکیت دکھا رہا ہے. تو کیا ابراہیم علیہ السلام گئے تھے آسمانوں میں؟ وہاں کی بادشاہت کیسے دیکھی انہوں نے؟ کیونکہ یہاں لکھا ہوا ہے ملوکت السماوات, اور قرآن میں لکھا ہے 7 آسمان, سماوات جمع. تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان کیسے دکھائے بھائی, اور اس کی بادشاہت کیسے دکھائی, آگے اللہ فرماتے ہیں, خود بتاتے ہیں کس طرح, تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سو جائے. رات جب ڈھلی تو سیارہ آپ کو نظر, راتوں کو نظر آتا ہے نا سیارہ, سٹارز, یہ پلانٹس آپ کو رات ہی کو نظر آتے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا یہ پلانٹ میرا رب ہے. اور جب وہ پلانٹ غروب ہو گیا تو کہنے میں غروب ہونے والوں کو میں ساتھ نہیں ہوں. پلانٹ کو جب دیکھا یا انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے. آپ مجھے سب حضرات میں سے جو سوچے اس بات کو, کیا اس کو رب مان رہے تھے وہ؟ کیا ہر انسان اپنے عقیدے اور یقین کے لیے صحیح راستہ تلاش نہیں کرتا؟ اور کیا اصل صحیح راستہ اپنے رب کی ہدایت کی طرف نہیں جاتا؟ اور میں نے اپنا چہرہ اللہ آپ کی طرف کر دیا, اللہ تعالیٰ کی طرف جب چہرہ کیا, یہ میں بتا رہا ہوں انہوں نے اپنے آپ کا ایمان کی سمت, ڈائریکشن آف بلیف یعنی قبلہ, ٹروتھ کی تلاش میں ہوں. انسان کہتا ہے میں سچائی کی تلاش میں ہوں, صاحب ڈھونڈ رہے ہیں, تلاش کر رہے ہیں سچائی کو. وہ ڈھونڈتا رہتا ہے, یہاں جاتا ہے, وہاں جاتا ہے, یہاں جاتا ہے, مختلف جگہوں سے وہ ڈائریکشن ڈھونڈ رہا ہے کہ صحیح ڈائریکشن کیا ہے, ایمان کی اس کی سمت صحیح ہو جائے, یعنی اس کا قبلہ درست ہو جائے. یعنی کہ ہم سب کو گائیڈنس کیا ہے, ہم سب کو فائنلی ہر بات اللہ پہ کرنی ہے. تو ہمارا قبلہ آ جائے گا سامنے. ہم نے اپنی ایمان کی صرف اللہ اور اس کی آیات, اللہ لفظ نہیں, اللہ پھر اس کی چہرہ تو اللہ کی آیتیں آ جائیں گی, پھر آیات, یہ سب آیتیں جو پڑھی جانی, پھر آیتوں سے ہم نے گائیڈنس لینا ہے. اب اس آیت میں لفظ قبلہ آیا, اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں کی ملوکیت دکھائی, اور یہاں لکھا قد نرى تقلب وجهك في السماء, ہم تمہارا آسمان میں منہ دیکھ رہے ہیں ہلتا ہوا, بس ہم ضرور تجھے اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے تو راضی ہو جائے گا. ہلتا ہوا کیا دیکھ رہے ہیں, کس طرح ہلا کہ پہلے پلانٹ دیکھا, پھر چاند دیکھا, پھر سورج دیکھا, یہ ہلتے ہوئے دیکھا نا. اور سنت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ محمد رسول اللہ السلام سے بھی وہی ہوا ہوگا. یہ سمجھا, اللہ کا کلام بدلتا نہیں ہے. تو اللہ کہتا ہے ہم نے قصص ریلیشن شپ کر دیے پیغمبروں کے تجھ کے اوپر, یعنی جو پیغمبروں کے ساتھ پہلے ہوا وہ بعض سے قصے جو ہیں ریلیٹ کر دیا اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. تو وہ ان کے ساتھ بھی وہی ہوا, اور ہمارے ساتھ بھی ویسے ہی ہوگا. اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل نے اس گھر کی بنیادوں کو بلند کیا اور دعا کی کہ ہماری عبادت قبول فرما. یہ جو ہمارے معاشرے میں یہ بنایا جا رہا ہے کہ ابراہیم نے گھر بنایا, یہ سنتے آ رہے ہیں نا آپ, کعبے کو وہ یہ سائز سے بناتے ہیں, اور یہاں اسماعیل علیہ السلام کا نام بھول جاتے ہیں. مطلب بنایا ایسے رہا جیسے نعوذ باللہ مستری نہیں ہوتے. تو یہاں دیکھیں, یہاں پر بھی جو آیت ہے یہاں پر لکھا وَإِذْ يَرْفَعُ, اور بلند کیا انہوں نے ابراہیم نے القواعد من البیت. قاعدے کیا تھے کہ جب ان کو نشان دی گئی گھر کی, تو اللہ نے کہا میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو, میرے گھر کو پاک کرو. جو طواف کر رہے ہیں اور اعتکاف کر رہے ہیں, رکوع کر رہے ہیں اور سجود کر رہے ہیں, یہ قاعدے قواعد ہیں. یعنی طواف اور صلاح قائم کرنا یہ قاعدہ ہے, قواعد ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم القواعد من البیت, گھر سے, گھر موجود ہے وہاں, یعنی فاؤنڈیشنز یا پرنسپلز وہ بلند کیے. اور دونوں نے, ابراہیم اسماعیل السلام نے گھر بنائے نہیں.
Watch the full lecture on What Al-Quran Says About Kaaba.